ایرانی صدر کے طیارے کو حادثہ پیش آیا، سابق وزیراعظم گرفتار ہو گئے اور ان کو ان کے بھائیوں نے گرفتار کروا دیا۔ گیلانی خاندان پورے کا پورا اسمبلیوں کا حصہ بن گیا اور ایک سینئر سیاستدان ہے پاکستان کی، جنہوں نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فاروق وڑائچ اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے بات کریں گے ایرانی صدر کے طیارے کو حادثہ پیش آیا۔ ایرانی صدر کی جو یہ جاں بحق ہونے کے بعد ایک ایسا خلا پر ہوا ہے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں جو مجھے پتہ چلیں اور جو پڑھنے کا موقع ملا۔ اس سے آگے بڑھیں تو سابق وزیراعظم گرفتار ہو گئے اور ان کو ان کے بھائیوں نے گرفتار کروا دیا۔ اسی طرح گیلانی خاندان پورے کا پورا اسمبلیوں کا حصہ بن گیا۔ سارے بچے اور باپ کس طرح اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، یہ ساری باتیں آج کے ولاگ میں کریں گے۔ اور ایک سینئر سیاستدان ہے پاکستان کی، جنہوں نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کا ایک کیس چل پڑا ہے، لیکن یہ ہوا UK میں، یہ کون سا خاندان ہے، کیا ہوا، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حوالے سے ساری رات خبریں چلتی رہیں، معاملات ہوتے رہے اور جو ہیں بہت بڑی خبر تھی یہ، پورے انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بار بار خبر دے رہا تھا۔ جو ان کا ہیلی کاپٹر تھا وہ لاپتہ ہو گیا تھا اور بالآخر پہ یہ خبر آئی، ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق کی کہ وہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ بھی تھے، صوبے کے گورنر بھی تھے، جو آیت اللہ خامنہ ای ان کے ترجمان بھی تھے۔ لیکن ابراہیم رئیسی ہے کون تھے؟ اور ابراہیم رئیسی 2021 میں صدر بنے، اس سے پہلے بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن وہ روحانی صاحب سے ہار گئے تھے۔ لیکن ان کا رول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی یہ صرف یہ پچھلے ماہ کی بات ہے، پاکستان 3 روزہ دورے پہ تشریف لائے تھے، لاہور گئے، اسلام آباد گئے، کراچی گئے، وزیر اعظم سے ملے، وزراء اعلیٰ سے ملے، اقبال کے مزار پہ گئے، قائد کے مزار پہ گئے اور پاکستان سے بہت اچھی یادیں اور بڑی زبردست تقاریب یہاں پر سجی ان کے اعزاز میں بھی، اور پاکستان سے بڑی محبت کرنے والے آدمی تھے۔ اب میں ذرا انٹرنیشنلی ان کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں یہ کہ یہ 20 سال کے جب تھے تو یہ عدلیہ سے وابستہ ہو گئے تھے، ایک سخت گیر شخصیت کی ان کی شناخت تھی اور آیت اللہ خامنہ ای کی جانشین کے طور پہ یہ سامنے آئے تھے۔ 63 سال کی عمر تھی اور اس سے پہلے یہ جو ان کی 88 رکنی مجلس خبرگان ہے، اس کے رہبری جو بعد میں ایران کے جو رہبر اعلیٰ کا بھی وہاں پہ سسٹم ہے، جو آیت اللہ خامنہ ای وہاں کے رہبر اعلیٰ ہیں، اس کے یہ نائب چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، جج بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے کچھ جب یہ عدلیہ کا حصہ تھے تو تب جو سیاسی قیدیوں کو سزائیں دی گئی ہیں اس ٹیم کا بھی یہ حصہ تھے۔ اسی طرح جب یہ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ہوئی ہے تو انہوں نے رشیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جو غزہ میں معاملات ہوئے تب فلسطینیوں کے اوپر جو ہوا اس کے اوپر شدید مذمت کی۔ فلسطینیوں کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا جو کردار تھا اس کے اوپر بہت کھل کر بول دے۔ چین گئے یہ 2023 میں، وہاں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے معاہدے کیے، تقریباً 20 معاہدے وہاں پر ہوئے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا بریک تھرو ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ہی سالوں بعد جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو تھے تقریباً 8 سال 9 سال بعد، ان کی صدارت کے دور میں وہ بحالی کی طرف آئے۔ یہ بھی بہت بڑا بریک تھرو تھا، پوری دنیا کو پتہ تھا کہ ایران میں اور سعودیہ کے اندر کیا چل رہا تھا، تو یہ بھی ان کے ہی دور میں ہوا۔ 2021 میں ہوا ہے، 2024 میں ان کی، آج جب میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو آج ہی کے دن ان کا یہاں پر وہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو $10 ارب کے جو معاہدے ہیں ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے آدمی تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان کے حادثے کے بعد وہاں پر جو ان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب بھی اس طرح سے کچھ ہو جائے تو وہاں کے جو نائب صدر ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ پھر صدارت کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں۔ تو اس وقت محمد مخبر ایران کے نائب صدر کی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے تھے، وہ اب آئین کے مطابق ایران کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ اور میڈیا رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایران کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے 50 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ تو یہ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اور اس میں پاکستان کو اس طرح سے بھی نقصان پہنچا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنے والے، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اسلامی رہنما یہاں سے چلا گیا اس دنیا سے۔
طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب تک ابھی تک تحقیقات نہیں ہوں گی، کیونکہ لوگ بڑا ریلیٹ کر رہے ہیں. میں فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، ضیاء الحق تیارہ کیس کے ساتھ اس کو بڑا ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جس کے پیچھے امریکی سازش ہو سکتی ہے، بلا بلا بلا. لیکن جب چیزیں کھلیں گی تو سامنے آئیں گی کہ معاملہ ہوا کیا تھا. ہارڈ لینڈنگ کی اصطلاح آئی سامنے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہوتا کیا. اچھا، سابق وزیر اعظم گرفتار. یہ وزیر اعظم کون ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ خبر ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ سردار تنویر الیاس ہیں، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں، کشمیر کے لیڈ کر رہے تھے کشمیر کو استحکام کی طرف سے. اور پہلے یہ خان صاحب کے ادھر تب ان کی پارٹی سے وہاں سے بنے تھے وزیر اعظم. ان کا اپنے بھائیوں سے جھگڑا چل رہا تھا. کچھ دن پہلے یہ جو سینٹورس بڑا مشہور ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، یہ ان کا اور ان کے خاندان کے یہ وہ اون کرتے ہیں اسے. وہاں پر یہ گئے، وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا. کچھ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی کاغذات وہاں سے لیے یا کوئی توڑ پھوڑ کی ہے. وہ اس کا مدعی بنا ان کا جو سیکیورٹی انچارج ہے، کوئی کرنل ریٹائرڈ ہے، وہ بنے مدعی بنے. اور ان کے جو ایک بھائی ہیں وہ اس ٹائم اسلام آباد چیمبر کے بھی غالباً صدر ہیں، اور بڑا مہنگی اور پرتعیش زندگی گزارنے کے وہ بڑے قائل ہیں. گاڑیاں ان کی بڑی معروف ہیں. اور ان کا بھائیوں کا ہی آپس میں مسئلہ ہوا. پھر یہ جو مدعی بنا، ظاہری بات ہے ان کے کہنے پہ ہی مدعی بنا، اور بڑا کروشل کہتے ہیں ان کے معاملات ہو چکے ہیں. بہت امیر خاندان ہے، بہت پیسہ ان کے پاس، ایک میرے ٹی وی چینل بھی ان کے پاس ہے، اخبار بھی ان کے پاس ہے، سوسائٹی بھی ہے ان کی اپنے معاملات بہت زبردست ہیں. لیکن آپس میں لڑائی ہو گئی، اور ان کی طبیعت میری ملاقاتیں رہی ہیں، ایک اپنی ہی طبیعت کے مالک ہیں یہ، جس پہ قربان ہوتے ہیں اس پہ پھر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے بھی پھر ایک ڈیفرنٹ ان کا معاملہ ہوتا ہے. بڑے جو طاقتور ادارے ان کے بڑے قریب، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اب ہوا کیا ہے. تو اب یہ وہ پھنس گئے ہیں، اور تھانہ مارگلہ میں مقدمہ بھی ہو گیا، ان کو منتقل بھی کر دیا گیا، گرفتار کر دیا گیا. ان کے ترجمان نے یہ کہا کہ جناب 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو اس طرح سے ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی. آگے یہ بڑھتے ہیں کہ جناب ہوا یہ ہے کہ ایک سیاسی سینئر پاکستانی سیاستدان کے جو خاندان سے ایک صاحب تھے، وہ گئے یو کے، اور وہاں پر ایک بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا. اور یہ خبر جو ہے آج کی روزنامہ جنگ میں مرتضیٰ علی شاہ نے دی ہے، جو لندن میں ہوتے ہیں. انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ پاکستانی سیاستدان پر بچوں سے جنسی جرائم کے الزام میں مقدمہ، اور قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہیں، یعنی جن کے اوپر وہ کون ہے میں بتاتا ہوں. برطانیہ کے پروسیکیوشن کے الزامات کی تردید کی ہے. تفصیلات کے مطابق مانسہرہ آبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے معروف سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر پاکستانی سیاستدان پر بچے سے جنسی زیادتی کے 2 مبینہ الزامات میں مقدمہ چل رہا ہے. کہ تفصیلات ہیں یہ ہیں: محمد خرم خان، 60 سالہ محمد خرم خان ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی لا گریجویشن کی تقریب میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچے، اور وہاں پر مبینہ طور پہ جنسی مقاصد کے لیے ایک بچے کے ساتھ مشغول ہو گئے، اور جاسوسوں کے ہاتھ وہ پکڑے گئے. تو میں نے جو اس کی معلومات لیں، جو پتہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ نواز شریف صاحب کو شکست دینے والے شہزادہ گشتاسب خان ہیں، گشتاسب یا گستاسب انہیں کہا جاتا ہے، نام تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. یہ بڑے معروف ہوئے ہیں کیونکہ اس مرتبہ نواز شریف کو انہوں نے شکست دیا وہاں سے، اور یہ 3-4 مرتبہ پہلے بھی رکن پارلیمان رہے ہیں. ہارون خان بادشاہ کے ایک سیاسی شخصیت ہیں، ان کے بیٹے ہیں. ان کے یہ خرم خان کزن ہیں، اور بڑے قریبی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ. اسی طرح ان کے 2-3 رشتہ دار اور بھی ہیں جو پاکستانی سیاست میں بڑے سرگرم عمل ہیں. جو شہزادہ گستاسب خان ہے وہ تو اس وقت MNA ہیں، اور ان کی بڑی ہائیو اس طرح سے بھی ہے کہ انہوں نے اس وقت قائد مسلم لیگ نون ان کو شکست دی ہے. ان کے یہ فرسٹ کزن ہیں، وہاں پر گئے تھے گریجویشن سرمنی اٹینڈ کرنے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں کا جو لوکل بچہ ہے اس کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی کا معاملہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں اس کے قوانین بڑے سخت ہیں. اگر تو یہ مقدمہ چلتا ہے اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اس طرح کا ایک الزام لارڈ نذیر پر بھی لگ چکا ہے اور انہیں بھگتنا بھی پڑا تھا یہ. اور وہاں پہ پروسیکیوشن کا سسٹم بڑا ہی سخت ہے. یہ خبر روزنامہ جنگ میں چھپ چکی ہے، اور اب اگر یہ میں نے جو معلومات لی ہیں مختلف اپنے ذرائع سے، تو یہ پتہ چلا کہ اگر یہ معاملات ثابت ہوتے ہیں تو 4-5 سال کے لیے انہیں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی. یہ معاملہ تھا. اگلی خبر یہ ہے کہ جی ملتان میں ضمنی الیکشن ہوا، وہاں سے گیلانی خاندان کا جو ایک اور چشمہ چراغ ہے وہ بھی قومی اسمبلی کا حصہ بن گئے. اس طرح سے گیلانی خاندان پورے کا پورا جو ہے وہ اب اسمبلی کا حصہ بن چکا ہے. وہ کیسے کہ یسر رضا گیلانی دلچسپ ذات ہے. یسر رضا گیلانی اسپیکر رہے، وزیر اعظم بنے، اب چیئرمین سینٹ بنے ہیں. تو پاکستان کے بڑے بڑے آئینی عہدے ان تقریباً سب دیکھ لیے.
اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو الیکشن ہوئے ہمارے 8 فروری کو، اس میں ان کا ایک چھوٹا بیٹا علی حیدر گیلانی پنجاب اسمبلی کا ممبر بن گیا، ان کا بڑا بیٹا عبدالقادر گیلانی جو ہے وہ قومی اسمبلی، علی موسیٰ گیلانی قومی اسمبلی، اور اب یہ آخری ایک بیٹا رہ گیا تھا یہ علی قاسم گیلانی، یہ بھی اب وہاں سے ملتان کے وہی سیٹ جو یسر رضا گیلانی صاحب نے چھوڑی تھی اسی سیٹ پہ ایم این اے منتخب ہو گئے. تو اس طرح سے اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ 4 بھائی ہیں، چاروں کے چاروں بھائی اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں. اور ابا تو ایک دن تو میں نے عذرا مذاق بھی ان سے کہا تھا کہ آپ کے گھر کے کام کون کرتا ہے، کیونکہ آپ سارے مرد تو اسمبلیوں میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی اپنی طرف سے ایک منفرد اعزاز ہے، اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. مجھے ملتان جانے کا موقع ملا تھا، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس خاندان سے وہ جڑے بھی ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی سے شاید وہاں پر محبت کم ہے اور ان لوگوں سے زیادہ ہے. اور یہ سارے کا سارا خاندان ہی ہے جو سیاست میں ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں پوری طرح ملبوس ہیں. اور پورے کا پورا سیاسی خاندان جو ہے اب یہ گیلانی خاندان اسمبلی میں پہنچ گیا. تو یہ ساری صورتحال ہے جناب. آخر میں چلتے چلتے آپ کو کرغزستان کا بتا دیں کہ وہاں کی حکومت نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے مظاہرین کو وہ روک نہیں سکے، اور اس میں ان کا قصور ہے. کل کرغز کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ گئے بھی تھے لوگوں کے پاس، وہاں پہ دورہ بھی کیا تھا انہوں نے. ایسے میں کچھ ہمارے دوست جو ہیں جن کا جھکاؤ ایک خاص پارٹی کی طرف ہے، وہاں پہ ایک شریف آدمی ہے جس کی وہاں پہ یونیورسٹیاں ہیں، اور اسی کے الزام لگا دیا. تو میں نے وہاں پہ فون کر کے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، اس میں آپ کا بڑا نام آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی میرا تو نقصان ہوا ہے، میرے ہاسٹلس پہ حملے کر گئے ہیں، میں نے یہاں پہ یونیورسٹیاں میرے پہ الزام لگا رہے ہیں جی پیسے دے کر رجسٹر کرائی ہیں، سیاسی خاندانوں سے تعلق ہے یہ وہ. تو انہوں نے کہا میں نے رجسٹر تو کرغز گورنمنٹ سے کروائی ہے یونیورسٹی. ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک واقعے کے نتیجے میں لوگ میرے آ کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں، میرے ہاسٹل کا نقصان کرتے ہیں، میرے بچوں کا نقصان کرتے ہیں، میرے بچوں میں خوف و ہراس پلاتے ہیں، اور میرے اوپر ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ مختلف اکاؤنٹ سے ٹویٹس کیے گئے. تو میں نے اس بابت پھر ان سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا یہ ساری بات. تو اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ کرغز گورنمنٹ کہ وہ آن لائن امتحانات لے لے گی. بچوں میں خوف و ہراس ہے. بہرحال جب اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے بندے کا خود بھی دل نہیں کرتا کہ باہر نکلے، ایک ڈر کی کیفیت رہتی ہے. لیکن وہاں کی حکومت کا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ کرغز گورنمنٹ کا ذمہ تھا کہ وہ بچوں کو تحفظ دیتے. اتنے گھنٹے تشدد ان پہ ہوتا رہا، حملے ہوتے رہے، تو یہ کرغز گورنمنٹ کا ہے. ہماری گورنمنٹ کی اپنی ناکامی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ پہلا جو تھا وہ ان کا بنتا تھا. اگر ہمارے ہاں کسی غیر ملک کے ساتھ کوئی بات سلوکی ہوتی ہے تو ہم بہت جلدی مقدمہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آ جائے سب سے پہلے حرکت میں آتے ہیں. یہ ساری بات تھی کرغزستان میں. میں نے کہا چلتے چلتے آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کر دیں. اپنے میزبان فاروق بڑا کے ساتھ دیجیے لانے کے بعد.